اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ, ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ, اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہے نا دنیا میں, ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, ماں کے لیے, ابا کے لیے اولڈ ہاؤس, اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے, کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے, اماں سے لڑ بھی لیتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو, خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیزدار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں, کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس تھا, ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں, اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ, سیکولر لوگ, یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے لبادہ مذہب کا وڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی, کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا, کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں, اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں, تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول, یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے, چند ہزار یا چند لاکھ. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال, اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا, اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے. تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے. پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو. امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے. مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل. اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا. رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل کو. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان